بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم واقعہ لے کر آئے سانحہ کربلا کا سیاہ ترین کردار اور کوفے کا گورنر ابن زیاد آخر کون تھا؟ کیا واقعی وہ نکاح متع کی پیداوار تھا؟ اگر آپ اسلامی واقعات والی ویڈیوز میں دلچسپی رکھتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ جب مدینہ میں فتنے نے زور پکڑ لیا اور باغیوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے تیسرے امیر المومنین کو قتل کر دیا، ان کو شہید کر دیا، تو اس کے بعد حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ مقرر ہوئے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ مقرر ہوتے ہی تمام گورنروں ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی، سوائے دمشق کے گورنر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ سب سے پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں ان باغیوں کو سزا دی جائے۔ لیکن حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تھے کہ سب سے پہلے حالات کے اوپر کنٹرول کیا جائے، اس کے بعد ہم ان باغیوں کو ضرور سزا دیں گے، لیکن پہلے حالات کے اوپر کنٹرول کیا جائے۔ اسی بات پر ان دونوں شخصیات کے درمیان میں اختلاف پیدا ہوا اور مسلمان دو گروہ میں تقسیم ہو گئے، اور مسلمانوں کے درمیان کئی جنگیں ہوئی جن میں لاکھوں مسلمان شہید ہوئے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بہادر ساتھی تھا جس نے جنگی جمل اور جنگی صفین میں حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے لڑ کر بہادری کے جوہر دکھائے تھے، بہت جانشینی کے ساتھ لڑا تھا۔ اس کا تعلق طائف سے تھا، اس کی ماں طائف میں رہتی تھی، لیکن اس کے باپ کا کچھ پتہ نہیں تھا کہ اس کا باپ کون ہے، کیونکہ اس زمانے میں کچھ ایسے تعلقات ہوتے تھے جس کو آج بھی شیعہ حضرات نکاح متع کے نام سے بلاتے ہیں۔ وہ نکاح متع کی پیداوار تھا، اس کے باپ کا کچھ عطا پتہ معلوم نہیں تھا۔ وہ اپنا نام زیاد ابن ابی کے نام سے لکھتا اور کہلواتا تھا کہ زیاد اپنے باپ کا بیٹا، مطلب اس کے باپ کا کچھ پتہ نہیں تھا کہ وہ کس کا بیٹا ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے ایک آفر دی کہ میں تمہیں اپنے باپ کا نام دیتا ہوں، مطلب زیاد ابن ابی سفیان۔ تو اسے اتنی بڑی گارنٹی مل گئی تو اس نے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ بے وفائی کی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے گروہ میں شامل ہوا، کیونکہ اسے اتنی بڑی گارنٹی مل گئی تھی۔ وفاداریاں بدلتے ہی وہ ایک ظالم شخص بن کے سامنے آیا، اس نے لوگوں کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ بے وفائی کے بدلے میں اسے کوفے کی گورنری دے دی۔ کوفے کا وہ جیسے گورنر بنا، اس نے اعلان کرا دیا کہ رات کے وقت شہر کے باہر کوئی نظر نہیں آئے گا، جو بھی شخص رات کے وقت شہر کے باہر نظر آیا اسے قتل کر دیا جائے گا۔ ایک دن یہ بدبخت شہر کے باہر راؤنڈ لگا رہا تھا، شہر کے باہر چکر لگا رہا تھا، تو اس نے دیکھا کہ ایک بدو چرواہا اپنی بکری سمیت باہر بیٹھا ہوا ہے۔ اس بدبخت نے اس چرواہے بدو سے کہا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ میں نے شہر میں اعلان کرایا ہے کہ رات کے وقت کوئی باہر نہیں آئے گا؟ تو بدو چرواہوں سے عرض کر کے کہنے لگا کہ حضور، میں بکریاں چرانے گیا ہوا تھا، مجھے دیر ہو گئی اور شہر کے دروازے بند ہو گئے، اس لیے میں شہر کے باہر بیٹھا ہوں۔ تو اس بدبخت نے اپنی تلوار نکالی اور کہا تمہارے لیے کوفے سے جنت بہتر ہے، اور اس کی گردن اڑا دی اور کہا کہ زیاد اپنی زبان کا پکا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ انسان کا آخری وقت جب اس کی زندگی کے آخری ایام ہوں تو ایمان پر ہونے چاہیے، اچھے عمل پہ ہونے چاہیے، لیکن اس بدبخت کے زندگی کے پہلے دن تو اچھے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی صحبت میں تھے، لیکن آخری دن اس کے ظلم و جبر میں گزرے اور یہ بدبخت طاعون کی وبا میں مبتلا ہوا اور مرا اور جہنم واصل ہوا۔ اس بدبخت کا ایک بیٹا تھا جس کا نام تھا عبید اللہ، جسے ابن زیاد کہتے ہیں۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفیوں نے بڑے خط لکھے تو اس کے بدلے میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا کہ وہاں جا کر وہاں کی خیر خبر لے کر آؤ۔ جیسے اس بات کا پتہ یزید کو معلوم ہوا تو یزید نے نعمان بن بشیر کو، جو کوفے کا گورنر تھا، اسے ہٹا دیا اور اس ملعون ابن زیاد کو کوفے کا گورنر بنا دیا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ نعمان بن بشیر ہو سکتا ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نرمی برتے یا ان کا ساتھ دے، اور اسے معلوم تھا کہ یہ ہمارا پالتو کتا ہے، یہ ہمارے ساتھ کبھی بے وفائی نہیں کرے گا۔ اور اس ملعون ابن زیاد نے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کروا دیا، اور اسی وجہ سے واقعہ کربلا رونما ہوا۔ اگر آپ اسلامی واقعات والی ویڈیوز میں دلچسپی رکھتے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ ویڈیو پسند آئے تو دوستوں میں شیئر کرنی ہے، اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملیں گے۔ اللہ حافظ۔